الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے 4 دشمن ہیں جن کا مخفف لفظ دشمن ہی ہے. وہ اس طرح کہ دال سے دنیا، دنیا ہماری پہلی دشمن. دنیا کیا چیز ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر فاسق کو ایک گھونٹ پانی کبھی نہ دیتے. مچھر خود بے حیثیت چیز ہے اور پھر اس کا بھی پر جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں. دنیا اس سے بھی کم تر. لیکن بیماری ایسی ہے، دشمن ایسی ہے کہ ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. کہیں کوئی فتنہ دیکھیں، کوئی فساد دیکھیں، کوئی شر دیکھیں، کوئی لڑائی دیکھیں، کوئی جھگڑا دیکھیں، جب اس کی تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی بنیاد 3 ذا میں سے کوئی ایک ذا ہے، یا زر یا زن یا زمین. زر سے مراد مال پیسہ، زن سے مراد عورت اور زمین سے مراد زمین. یا مال پیسہ اس کی بنیاد ہوتا ہے یا کوئی عورت اس کی بنیاد بنتی ہے کسی بھی طریقے سے، یا زمین پھر اس فساد اور جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے. اور یہ تینوں ہی چیزیں دنیا ہیں. تو پتہ چلا ہر برائی، ہر فتنے کی جڑ دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے. بچے خاموش رہیں. دوسرا ہمارا دشمن شین سے شیطان. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم اسے دشمن ہی سمجھو. تیسرا دشمن میم سے مخلوق. مخلوق بھی کئی مرتبہ ہمارے لیے دشمن ثابت ہوتی. نوجوان کہتے ہیں جی داڑھی رکھنا چاہتا ہوں مگر امی نہیں رکھنے دیتی، یہ مخلوق دشمن بن گئی. کوئی صاحب کہتے ہیں جی گھر سے ٹی وی وغیرہ، یہ کیبل وغیرہ ختم کرنا چاہتا ہوں مگر بچے نہیں ختم کرنے دیتے، تو یہ مخلوق دشمن بن جاتی ہے. تو جی میں دین میں وقت لگانا چاہتا ہوں گھر والے نہیں لگانے دیتے. بچے کہتے ہیں ہم دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، عالم بننا چاہتے ہیں، حافظ بننا چاہتے ہیں مگر گھر والے ساتھ نہیں دیتے. تو مخلوق بھی کئی مرتبہ بندے کے لیے دشمن بن جاتی ہے دین کے راستے میں. اور چوتھا دشمن ہمارا نون سے نفس ہے.
جو ہمارے اندر کا دشمن ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر بندے کا نفس اسے برائی کا حکم کرتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے. نفس کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ اچھے کام کرو اور آپ اپنے آپ کو محنت میں ڈالو، مشقت میں ڈالو. نفس چاہتا ہے بس پڑے رہو، نہ محنت کرنے کی ضرورت پیش آئے، نہ کوئی ہمت کرنے کی ضرورت پیش آئے، نہ نماز پڑھنی پڑے، نہ روزہ رکھنا پڑے. نفس تو یہی چاہتا ہے بس آزادی ہو، بس فارغ رہیں. ہاں، نفس کے اوپر محنت کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے. پھر وہ نفس بندے کو برائی پر ملامت کرتا ہے اور اچھائی پر بندے کو خوش کرتا ہے. مزید محنت ہو، مزید اصلاح ہو، تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اس نفس میں پھر برائی کا خیال بھی نہیں رہتا، نیکی ہی نیکی کرتا ہے. بہرحال یہ چار ہمارے دشمن ہیں. ان چاروں دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے. ارشاد فرمایا عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، بڑا دشمن ہے. شیطان کیا ہے؟ پہلے تو اس کا تعارف ہو جائے. دشمن کا تعارف ہو، پھر اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے. کان من الجن، یہ شیطان جنوں میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ اس نے عبادت کی. زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدے کیے. اس عبادت کی وجہ سے اتنا مقام پا گیا کہ اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگا، بلکہ فرشتوں میں یہ طاؤس الملائکہ مشہور ہو گیا. فرشتوں کا مور، یا کہہ دیں کہ فرشتوں کا سردار. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر اس شیطان ابلیس نے سجدہ نہ کیا. ابا واستکبر، اس نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا. کہنے لگا انا خیر من، میں تو اس مٹی سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. آگ کی شان بلندی ہے اور مٹی کی شان پستی ہے. آگ اعلیٰ ہے، لہذا میں اعلیٰ ہو کر اس مٹی کو کیسے سجدہ کروں؟ شیطان نے تکبر کیا. تکبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، دفع ہو جا، تو مردود ہے. تکبر کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا. لیکن عارف تھا، اللہ تعالیٰ کے انداز کو، اللہ تعالیٰ کی عادت کو، اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھتا تھا. اس موقع پر اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ آپ نے مجھے مردود تو کر دیا، لیکن قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجیے، مجھے زندگی لمبی عطا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو اس موقع پر بھی قبول کر لیا اور ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تمہیں مہلت دے دی. یہاں نقطے کی بات کہ شیطان مردود ہو گیا. اس موقع پر اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے درخواست کو رد نہیں فرمایا. تو جب کوئی مومن بندہ، مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیوں رد فرمائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اخلاص کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاؤں. اللہ تعالیٰ ہاتھ خالی نہیں لٹاتے. ہاں، بعض دفعہ قبولیت کی صورت مختلف ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی.
ایک تو نے دعا مانگی بعین ہی، جیسے دعا مانگی ویسے قبول ہوگی، اس بعض مرتبہ ویسے قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس طرح قبول ہونے میں ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ، معصوم بچہ کہتے ہیں امی میری شادی کراؤ، میری شادی کراؤ، تو امی کہتی ہے بچہ کراؤں گی، وقت تو آنے دو، وقت تو آنے دو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امی کو بچے سے محبت نہیں، محبت ہے، امی چاہتی ہے کہ میں بچے کی ہر بات کو پورا کروں، لیکن اب اگر اس کی شادی کرا دی جائے تو اس بچے کے لیے نقصان ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں دعائیں، رٹ لگائی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کے حق میں یہ دعا اگر قبول ہو گئی تو یہ بیچارہ اس کا نقصان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی بندے سے فرماتے ہیں بندے دوں گا، اتنا دوں گا کہ تجھے خوش کر دوں گا، لیکن وقت تو آنے دو۔ ہاں، دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ بہرحال شیطان نے پھر یہ قسم کھائی کہ اللہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، برگلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے مرتبے کی قسم، اگر تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا تو قیامت تک کے لیے میں بھی اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا، جو بندہ مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی پھر اللہ تعالیٰ ہے، اور آگے ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، لیکن کچھ بندے میرے ایسے بھی ہوں گے جن پر تیرا زور نہیں چل سکے گا، تیرا داؤ دباؤ، تیری تقدیریں ان کے اوپر کام نہیں کر سکیں گی، کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ بہرحال شیطان نے پہلا کام یہ کیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو برگلایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی تھی کہ جنت میں رہو مگر یہ فلاں درخت کا میوہ نہ کھانا، تو شیطان نے برگلایا کہ اس کو کھا لو، تو سیدنا آدم علیہ السلام اس کے داؤ میں آنے والے نہیں تھے۔ یہ بہت سمجھاتا رہا، ترغیبیں دیتا رہا، قسمیں کھاتا رہا، آپ اس کو کھا لیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں کھانا، میرے اللہ نے منع کیا۔ جب وہ سمجھا کہ آدم علیہ السلام پہ میری تدبیر نہیں چل رہی تو اس نے سوچا کہ اب ان کی اہلیہ پر جو ہے زور چلاتا ہوں، وہاں ہو سکتا ہے بات چل جائے۔ عورت کی یہ کمزوری ہے کہ وہ باتوں میں جلدی آ جاتی ہے، اور مرد کی یہ کمزوری ہے کہ وہ عورتوں کی باتوں میں جلدی پھنس جاتا ہے۔ تو شیطان نے سوچا کہ پہلے ان کو برگلاؤں، پھر ان کے راستے سے، ان کے ذریعے سے ان کو برگلاؤں۔ تو اس تدبیر میں وہ کامیاب ہوا۔ اما حوا علیہ السلام کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس میوے سے منع کیا وہ خاص اس درخت کا تھا کہ اس درخت سے نہ کھانا، تاکہ اس جیسے جو ہے اس کی جنس کے باقی جو درخت ہیں ان سے آپ میوہ کھا سکتے، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کو یقین آ گیا، پھر ان کے راستے سے، ان کے ذریعے سے سیدنا آدم علیہ السلام کو ترغیب دلائے گی، تو سیدنا آدم علیہ السلام بھی آخر مان گئے، میوہ کھا لیا، لغزش ہو گئی، پھر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ لیکن شیطان اپنی دشمنی دکھا گیا۔ یہ ہمارے جدی امجد سیدنا آدم علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، جدی پشتی دشمن ہے ہمارا۔ وہاں سے اس نے دشمنی شروع کی، ان کو اس نے نہیں چھوڑا تو ہم جیسے کمزوروں کو کیسے چھوڑے گا؟ یہ ہمارا جدی پشتی دشمن ہے، یہ دل میں وساوس ڈالتا ہے۔ یہ وساوس جو دل میں آتے ہیں کبھی شیطانی ہوتے ہیں اور کبھی نفسانی ہوتے ہیں، دونوں کا فرق ہے، دونوں کی پہچان ہے۔ شیطانی وساوس کا علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ ایک وسوسہ دل میں آتا ہے، اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے، اس پہ عمل نہ کرے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا آتا ہے۔ شیطان کہتا ہے چلو گناہ نہ کر لو، ذرا دیکھ ہی لو، چکھ ہی لو، تھوڑا سا آزما ہی لو، تو تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے وہ
گناہ میں بندے کو ڈال دیتا ہے۔ اور نفسانی وسوسے کی علامت یہ ہے کہ نفس ایک ہی بات پر ضد کرتا ہے، جس طرح بچہ ایک بات پہ ضد کرتا ہے، بار بار وہی وسوسہ آتا ہے۔ گھر میں چھری پڑی ہے، بچہ کہتا ہے مجھے چھری دو، امی ابو چھری نہیں دیتے کہ بچہ ہے ہاتھ کاٹ لے گا۔ بچے کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک چھری ہاتھ میں پکڑ نہ لے، چھری دو چھری دو چھری دو۔ تو نفس بھی ایسے ہی کہتا ہے یہ گناہ کر لو کر لو کر لو کر لو۔ یہ دونوں قسم کے وسوسوں میں فرق ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے کہیں دو میاں بیوی ہیں تو ان کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں پڑھا کہ شام کا وقت ہوتا ہے، شیطان اپنے چھوٹے چھوٹے سب شتونگڑوں کو جمع کرتا ہے، کارگزاری دیتا ہے، پوچھتا ہے تم نے کیا کیا آج دن میں، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ تو ایک چھوٹا سا شتونگڑا ہوتا ہے، وہ آ کے کہتے ہیں میں نے آج میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالا۔ شیطان اس کو تھپکی دیتا ہے، اس کے سر پہ تاج پہناتا ہے، سب سے بڑا کام اس نے کیا، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالا۔ نوجوان کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، باہر دوستوں میں اچھے رہتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، حشاش بشاش لیتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہی میٹر گھوم جاتے ہیں۔ یہ کیوں گھومتا ہے؟ شیطان گھماتا ہے۔ اس کے لیے ایک تقدیر، جب بھی گھر میں داخل ہوں ایک تو سلام کر کے داخل ہوں، دوسرا دعا پڑھ کے داخل ہوں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب دعا پڑھ کے سلام کر کے گھر میں داخل ہوں گے تو شیطان تمہارے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر ویسے ہی چوروں کی طرح داخل ہو جائیں گے تو شیطان بھی ساتھ جائے گا اور گڑبڑ کرے گا، آپس میں تم دونوں کو لڑاتا رہے گا۔ تو شیطان کا یہ کام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کو نفرت میں تبدیل کروا دیتا ہے، اور معاملات بڑے دور تک چلے جاتے ہیں، طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ شیطان کا بڑا اہم کام ہے، اس لیے میاں بیوی کو بڑی احتیاط سے رہنا چاہیے، شیطان کے اس داؤ میں نہیں آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ دوسرا شیطان کا اہم کام، اگر کوئی طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، تو شیطان کا یہ کام ہے کہ اس طالب علم کو مدرسے سے بھگائے۔ ہر وقت شیطان اس کے ساتھ لگا رہے گا، تمہارا یہاں دل نہیں لگ رہا، یہاں استاد سختی بہت کرتے ہیں، یہاں تو کھانا صحیح نہیں ملتا، یہاں تو دال صحیح نہیں ملتی، یہاں تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ایسی ویسی باتیں ان بچوں کے دل میں ڈال کر ان بچوں کو مدرسے سے علم سے محروم کروا دیتا ہے۔ یہ بھی شیطان کے نزدیک بہت اہم کام ہے۔ جو شتونگڑا یہ کام کرتا ہے شیطان اس کو بھی انعام دیتا ہے۔ اس لیے بچے جو ہیں، طلباء جو ہیں، اس بات سے محتاط رہیں کہ شیطان کے چکروں میں نہ آئیں، اپنے اساتذہ سے تعلق جوڑیں، ان کی ترغیب، ان کی باتوں پر توجہ دیں، اور شیطان کے چکروں میں آ کر اپنے آپ کو علم سے محروم نہ کریں۔ جگہ سب ایسی ہوتی ہیں، شیطان کہتے تمہارا یہاں دل نہیں لگ رہا مدرسے میں، گھر میں جاؤ گے تو کون سا تم پہاڑ ڈالو گے، وہاں بھی تم نے وقت ضائع کرنا ہے، وہاں رہنا یا یہاں رہنا بات تو ایک ہی ہے، لیکن علم سے جی چرانا یہ شیطانی کام ہے۔ اگلا کام شیطان کا، دو بندے ہیں، دوست ہیں، آپس میں کاروباری ہیں، تعلق والے ہیں، شیطان کا کام یہ ہے کہ ان دو میں جھگڑا کروا دے۔ اچھے خاصے دو دوست ہیں، شیطان ان میں جھگڑا کروا دے۔ بھئی کیوں؟ کسی بزرگ کو کسی بزرگ نے شیطان کو دیکھا انسانی شکل میں، تو پوچھا کہ تم لوگوں میں لڑائی کیوں کرواتے ہو؟ کہنے لگا میں تو لڑائی نہیں کرواتا، میں تو صرف انگلی لگاتا ہوں، میں تو صرف انگلی لگاتا ہوں، لڑائی تو وہ خود کرتے ہیں۔ تو بزرگ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کیسے انگلی لگاتے؟ پھر آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حلوائی کے دکان پہ گیا، وہاں شیرہ پڑا ہوا تھا، اس نے انگلی لگائی اور دیوار پہ لگا دی۔ مکھی آئی اس کو چاٹنے کے لیے، اس مکھی کو مارنے کے لیے، کھانے کے لیے چپکلی آئی، چپکلی کو مارنے کے لیے کوئی بلی آئی، بلی کو مارنے کے لیے کتا آیا۔ اب جس صاحب کی بلی تھی اس نے کتے پہ حملہ کیا اور کتے والے نے اس کی بلی پہ حملہ کیا، وہیں لڑائی شروع ہو گئی، دونوں طرف سے معاذ گرم ہو گیا اور کئی قتل ہو گئے۔ کہنے لگا دیکھو میں نے تو انگلی لگائی تھی، میں نے تو انگلی لگائی تھی، لڑائی تو یہ خود کرتے ہیں،
اس لیے شیطان سے محتاط رہیں. شیطان تو انگلی لگا کے بھاگ جاتا ہے، پیچھے مصیبت ہمارے لیے بن جاتی. تو یہ شیطانی تدابیر ہے، ان سے بچنے کی کوشش کریں. شیطان کا ایک اور کام، جو لوگ سالکین ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا وصل چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، تصوف اور سلوک کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو سالکین کہتے ہیں. سالکین کو یا تو شبہات میں ڈالتا ہے یا شہوات میں ڈالتا ہے. شبہات میں ایسے ڈالتا ہے کہ اپنے شیخ سے بدگمان کر دیا، سلسلے سے بدگمان کر دیا، معمولات سے بدگمان کر دیا، اور یہ فائدہ نہیں ہوتا. دوا کوئی استعمال ہی نہ کرے تو فائدہ کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر نے دوا دی، ہم نے اسے بند کر کے الماری میں رکھ دیا، اور ہفتے بعد جا کے کہیں ڈاکٹر صاحب کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کی دوا میں. دوا کا خاص فائدہ ہوگا الماری میں رکھنے سے؟ ارے اللہ کے بندو، دوا کو کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا. تو مشائخ نے جو معمولات دیے ان کو کرو گے تو فائدہ ہوگا، انہیں صرف پاس رکھ لینے سے تو فائدہ نہیں ہوتا. تو شبہات میں ڈالتا ہے یا پھر شہوات میں ڈالتا ہے. ہر سالک کو کسی نہ کسی نقشے کو مزین کر کے اس کے سامنے دکھاتا ہے. وہ سالک ان شہوات میں مبتلا رہتا ہے، اور جو اس کا اصل مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا قرب پانا، اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مقصود حاصل کرنے سے قاصر رہتا ہے. اس طرف اٹکائے رکھتا ہے. کسی کے سامنے کسی کو مزین کر کے پیش کر دیا، کسی کے سامنے کسی کو مزین کر کے پیش کر دیا. اب اس کے تمام خیالات تصورات ہر وقت ادھر ہی گم رہتے ہیں، اور اسے اس راستے کے اندر یکسوئی حاصل نہیں ہوتی. جب اس راستے میں یکسوئی حاصل نہ ہو تو اس راستے میں بندے کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو سالکین کو یا شبہات میں مبتلا کرے گا یا پھر شہوات میں مبتلا کرے گا. شیطان کا ایک اور کام، جو بندہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، فوتگی کا وقت قریب آتا ہے، نزع کا عالم ہوتا ہے، شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے، یہ شیطان کا مین وقت ہوتا ہے، سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کو ایمان سے خالی کر کے دنیا سے رخصت دوں، اس کے دل سے ایمان کو نکال لوں. چین ہوتا ہے اس وقت شیطان، اور پورے زور کے ساتھ حملہ کرتا ہے، چیک کرتا ہے کہ کسی طرح یہ ایمان سے محروم ہو کر جائے، تاکہ میرا اکاؤنٹ اور کھاتا زیادہ بڑھے، میرے جو ہے ہواری اور میرے جو شیطان کے لشکر کے لوگ ہیں ان کی فائل فہرست زیادہ ہو. اپنا کرنا چاہتا ہے. اور بڑے بڑے علماء مشائخ کو اس نے نہیں چھوڑا. امام راضی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے، موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود پر 100 دلیلیں تھی. تو شیطان کہنے لگا، ہاں آپ کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ پہ کے وجود پر دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا ہے. ایک دلیل پیش کی، شیطان نے اس کا جواب دے دیا. دوسری پیش کی، جواب دے دیا. توڑ پیش کر دیا، حتیٰ کہ دلیلیں دیتے دیتے 99 دلیلیں بتا دی. شیطان نے ہر دلیل کا توڑ پیش کر دیا. ایک دلیل بچ گئی تھی. حضرت بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے. اگر یہ دلیل بھی میں بتاتا ہوں، اس نے اس کا بھی جواب دے دیا. موت کا وقت قریب ہے، کہیں میں ایمان سے خالی ہو کر دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں. کسی پریشانی کی حالت میں آپ کے شیخ نجم الدین کبرا رحم اللہ کی جو ہے سامنے زیارت ہوئی، شبیہ ظاہر ہوا، اور جو ہے وہ فرمانے لگے، راضی اس لائن سے یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں تو اپنے اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اور یہ ایسی دلیل ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. حضرت نے یہ الفاظ کہے اور الحمدللہ ایمان کے ساتھ پھر دنیا سے رخصت ہو. جب اتنے بڑے بڑے علماء کو شیطان موت کے وقت پھسلا لیتا ہے، ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم جیسے کمزور جنہوں نے کبھی نہ ایمان کی محنت کی نہ یقین کی محنت کی، ہم اپنے ایمان کی کیسے خیر منا کریں. تو شیطان کا یہ بہت بڑا حملہ. امام احمد رحم اللہ کا دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو شاگردوں نے ان کے سامنے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ادب ہے کہ اگر کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز سے کلمہ پڑھا جائے، تلقین کی جائے. اسے نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھو، کیونکہ اس کے اوپر موت کی سختی ہے. ہو سکتا ہے
سختی کی وجہ سے وہ انکار کر دے اور کافر مرے، اس کے سامنے پڑھو، اگر اس کو یاد آ گیا پڑھ سکا تو پڑھ لے گا، نہیں تو کم از کم انکار تو نہیں کرے گا۔ تو شاگردوں نے ان کے سامنے کلمہ پڑھا تو وہ آگے سے فرمانے لگے لا لا لا۔ شاگرد بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ یہ تو آگے سے لا لا کہہ رہے ہیں، لا کا مطلب نہیں کہ کلمہ نہیں پڑھنا۔ اللہ کی شان کچھ دیر کے بعد ان کو تھوڑا سا طبیعت میں ساکا ہوا، انہوں نے بات کی تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ لا لا کیوں فرما رہے تھے؟ تو کہنے لگے لا لا میں کلمے سے نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ شیطان میرے سامنے آ رہا تھا اور کہنے لگے احمد بن حنبل تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، ابھی کامیاب نہیں ہوا ہوں، جب تک روح میرے بدن کے اندر ہے اس وقت تک میں کامیاب نہیں ہوا۔ کامیابی کا فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب روح جو ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ میرے بدن سے نکلے گی، پھر کامیابی کا فیصلہ ہوگا۔ ابھی لا ابھی لا ابھی میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس موقع پہ بڑے بڑے آئمہ کو بھی شیطان نے جو ہے اس طرح پھسلایا، فرگلایا۔ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، بہت سخت دشمن ہے۔ ہم سب جو بگڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ دشمن کی دشمنی ہے۔ وہ خوش ہے تو نے سب کو بگاڑا ہوا ہے، وہ خوش ہے، ہم بھی خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں، بس بگڑے ہوئے خوش ہیں، بننے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ہم سب کو یہ دشمنوں نے بگاڑا ہے اور ہم بھی اس پہ خوش ہیں کہ ہم بس صحیح آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، فارغ وقت گزار رہے ہیں، غفلت میں وقت گزار رہے ہیں، اپنی ایمان کی فکر نہیں، اپنے دین کی فکر نہیں، اپنے کلمے کی فکر نہیں۔ دوستو یہ شیطان جو ہے ہمارا ایسا دشمن ہے کہ ہم مصروف ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ذکر کی مجلس ہوگی، ایمان یقین کی بات ہوگی، اللہ والوں کی مجلس ہوگی، ہم کہتے ہیں مصروف ہیں، کام بہت زیادہ ہے، ایمان بنانے کی ہمیں فرصت نہیں ہے۔ لیکن شیطان ایسا دشمن ہے کہ اسے ہمارا ایمان چھیننے کی بہت فرصت ہے، وہ ہر وقت فارغ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی کا ایمان چھیننے کے لیے مجھے رات کے آخری پہر میں بلانا ہے میں حاضر ہوں، دن میں بلانا ہے میں حاضر ہوں، 24 گھنٹے میں لوگوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے، لوگوں کو بے ایمان کرنے کے لیے، لوگوں کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ لیکن ہم مومن مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے ایمان بنانے کے لیے فرصت نہیں، ہم مصروف ہیں، ہمیں ایمان بنانے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے دشمن کو ایمان چھیننے کا بہت وقت ہے، بہت فرصت ہے۔ اب خود حساب لگا لیں کیا بنے گا ہمارا، کیا بنے گا ہمارا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ایسا دشمن ہے کہ وہ بینا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم نابینا ہیں، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا کھلا دشمن، بڑا دشمن، واضح دشمن۔ ایمان کی فکر کیجیے، ایمان کی فکر کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا، ایمان بنانا پڑے گا، رونا پڑے گا، پھر کچھ بنے گا۔ شیطان کے کئی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے شیطان بندے کو طاعات سے روکتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی نہیں۔ شیطان کہتا ہے اس راستے پہ تو نے جاننا ہی نہیں، تیرا راستہ ہی یہ ہے، یہ تو اور لوگوں کا راستہ ہے، داڑھی والوں کا راستہ ہے، مولویوں کا راستہ ہے، یہ تو تبلیغی جماعت والوں کا راستہ ہے، ادھر تم نے نہیں جانا، تمہارا تو یہی راستہ ہے۔ نماز کے راستے پہ نہیں آنا، روزے کے راستے پہ نہیں آنا، زکوٰۃ کے راستے پہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توفیق دیتے ہیں شیطان کے حربے سے بچ کر نیکی کے راستے پہ آ جاتا ہے تو شیطان پھر اسے تال متول تصویف میں ڈالتا ہے۔ شیطان کہتا ہے ہاں نماز پڑھ لینا لیکن کل سے شروع کرنا، پرسوں سے شروع کرنا۔ تو بھائی جو فرض ہے وہ کل سے کیا شروع کرنا، وہ تو ابھی سے شروع کرنا۔ توبہ کر لینا مگر آج نہیں، بڑے ہو کر۔ بچہ کہتے ہیں جوان ہو کر توبہ کروں گا، جوان کہتے ہیں بوڑھا ہو کر کروں گا، بوڑھا کہتے ہیں قبر میں جا کے کروں گا۔ بوڑھا شخص بھی اس امید پہ ہے کہ میں اب توبہ نہیں کرتا، بعد میں کر لوں گا۔ ارے اللہ کے بندو، سفید بال آگے تو اب یوں سمجھو تو اب جو ہے نا زندگی کی شام ہو چکی ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، سفینہ کنارے پہ لگ چکا ہے، اب کس بات کی مہلت اور انتظار ہے۔ جوانوں کو بھی اس امید پہ نہیں رہنا چاہیے، لیکن بڑھاپوں پہ، بوڑھوں پہ تو بڑا
تعجب ہوتا ہے کہ وہ اس عمر میں بھی جو ہے اس تال متول میں رہتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے مگر بعد میں، کل کر لیں گے، آج کا کام کل پہ مت ڈالو۔ اور جو لوگ اس حربے سے بھی بچ جاتے ہیں، تال متول سے، شیطان کی اس تدبیر میں بھی نہیں آتے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، زکات بھی دے دیتے ہیں، تو پھر شیطان ایک اور حربہ استعمال کرتا ہے جلد بازی کا۔ طاعت کرو، عبادات کرو، مگر جلدی جلدی، مسجد میں آگے نماز پڑھنی ہے لیکن جلدی جلدی، پتہ ہی نہیں ہے کتنی رکعتیں پڑھی، پتہ ہی نہیں چلتا، اور رکعتوں میں کون سا سبق پڑھا ہے کون سا نہیں پڑھا۔ کھڑے ہوتے ہیں قیام میں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں التحیات للہ والصلوات۔ نوجوانوں کے حالات سامنے آئے، تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، 2 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سمجھ رہے ہوتے ہیں، 4 ہوتی ہیں، 2 سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ جلد بازی، جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ ارے اللہ کے بندو، جب ہم مسجد میں حاضر ہو کے وقت نکال لیا، 10 منٹ تو ہم نے دینے ہی ہیں، اگر 11-12 منٹ لگ گئے تو کیا حرج؟ کم از کم نماز کے فرائض واجبات تو پورے ادا ہونے چاہیے، پورا سبق ادا ہو، سجدہ رکوع صحیح ہو، پورے فرائض اور واجبات ادا ہوں، تاکہ وہ نماز قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے۔ شیطان چاہتا ہے کہ عبادت تو کریں مگر ایسی کریں کہ کل قیامت کے دن گندے کپڑے میں ان کی نماز لپیٹ کر ان کے منہ پہ ماری جائے۔ اور جو بندہ اس جلد بازی کے مرض سے بھی بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے، شیطان اسے ریا کے جال میں پھنساتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ دیکھو، اب دیکھنے والے کہیں گے ماشاءاللہ فلاں صاحب بڑے نمازی ہو گئے ہیں، آج کل تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ریا میں مبتلا کرتا ہے۔ اور جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ لوگوں سے میری کیا غرض، میں تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لوگ تعریف کریں یا مذمت کریں، جو مرضی کریں، میں نے تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اس بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہی۔ جس طرح چرواہا بکریوں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی یا نہیں کریں گی، کوئی بندہ اس طرح اگر نماز پڑھتا ہے، ریا کے اس جال سے بچتا ہے، تو شیطان اسے عجب کے جال میں پھنساتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اب تو بہت اچھی نمازیں ہوگی، اب تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہوں میں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنی عبادت کو اچھا سمجھنا، اپنے اعمال کو اچھا سمجھنا، یہ عجب ہے، اس مرض میں مبتلا کر کے کیا کرایا سب ضائع کروا دیتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے بھی بچ جاتا ہے، شیطان اسے تکبر کے مرض میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم کیوں دیگرے نیز، میں جتنی تسبیحات پڑھتا ہوں، میں جتنا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں جتنا رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہوں، میں جتنا آنسو بہاتا ہوں، ہم کیوں دیگرے نیز، میرے جیسا کوئی اور ہے؟ پوری مسجد میں کوئی نہیں ہے میرے جیسا۔ ان کو دیکھو، یہ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ نوافل پڑھتے ہیں، نہ رات کو اٹھتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنا بتاتا بھی ہے، میں رات کو اٹھا تھا، اس طرح بلی آئی تھی، میں نے اس کو ایسے مارا تھا، میں نے جب 4تھا حد کیا تو اس وقت یہ ہوا تھا۔ بات تو وہ اپنی کر رہا ہے لیکن 4تھے حد کا اشتہار بھی لگا رکھے۔ تو میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیوں ڈنگرے نے، میرے جیسا کوئی ڈنگر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تکبر کے جال سے بھی جو بندہ بچ جائے تو شیطان اسے شہرت کے مرض میں مبتلا کرتا ہے، شہرت کے جال میں پھنساتا ہے۔ وہ بندہ چاہتا ہے کہ اب میرا چرچا ہو عوام میں، دنیا میں میرا چرچا ہو، مشہوری ہو، ماشاءاللہ بہت بڑا بزرگ بن گیا، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، میرے اشتہار لگے اور میرا نام ہو، یہ ہو وہ ہو۔ شہرت کے جال میں پھنسا کر اس بندے کو شیطان گرا دیتا ہے۔ کون بچتا ہے؟ بچتا کون ہے؟ وہی بچتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو تم میں سے کسی ایک کا بھی تزکیہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہی ہے جس سے ہم چل رہے ہیں، ورنہ نہ ہم کچھ ہیں نہ ہمارا کچھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تاہم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ وہ بندے کون ہیں؟ چند اعمال ایسے ہیں، اگر بندہ ان اعمال کو کر لے اور ان میں کمال حاصل کر لے تو وہ بندہ ان بندوں میں شامل ہو جائے گا جن بندوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ وہ 4-5 اعمال ہیں، ان اعمال کو سنیے، ان پہ عمل کیجیے اور شیطان جیسے دشمن سے اپنی حفاظت کا سامان کیجیے۔ سب سے پہلا عمل اتباع سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرنا۔ جو بندہ جتنا زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرے گا، شیطان اتنا ہی زیادہ اس سے دور رہے گا اور شیطان کا اس کے اوپر زور نہیں چل سکے گا۔ اس کی چھوٹی سی مثال، جب تک بندے نے داڑھی نہیں رکھی ہوتی تو کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو نہیں کرنے کے ہوتے لیکن بندہ دلے سے کر لیتا ہے، کر لیتا ہے۔ جب داڑھی آ جاتی ہے تو کافی ایسے کاموں سے بندہ چھٹی کر لیتا ہے اور وہ کام بندہ نہیں کر سکتا، پھر بندہ شرماتا ہے، یار داڑھی رکھ کے میں ایسا کام کروں۔ تو یہ سنت کی برکت ہے، شیطان کے داؤ سے محفوظ ہو گیا اور کئی گناہوں سے بچ گیا۔ پگڑی بھی باندھ لے اور کئی ایسے گندے کاموں سے بندہ چھوٹ جاتا ہے، کرتا پہن لے اور زیادہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک صاحب کو ترغیب دی کہ بھائی آپ مصنون لباس پہن لیا کریں، پگڑی باندھ دیا کریں۔ ماشاءاللہ وہ 7ویں درجے میں تھے تو کافی بات تو سنتے رہے، آخر میں کہنے لگے یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں سنت لباس پہن لوں، لیکن اس سنت لباس کو پہننے کے لیے کئی کاموں سے چھٹی کرنی پڑتی ہے، کئی کاموں سے چھٹی کرنی پڑتی ہے۔ تو اتباع سنت کی یہ برکت ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، شیطان کے جالوں سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھ لیتے ہیں، اس کا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسا جبہ پہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس جبے کی یہ لاج رکھی کہ ان کے دل کو بھی ایمان کے نور سے منور کر دیا تھا۔ اور اگر ہم اپنی صورت نبی علیہ السلام کی صورت کے مطابق بنائیں گے، نبی علیہ السلام کا کرتا پہنیں گے، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ایمان کو کیوں نہیں بچائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن دونوں کو نکھار دیں گے، دونوں میں انوارات پیدا کر دیں گے۔ تو پہلا کام اتباع سنت، شیطان سے بچنے کے لیے۔ دوسرا کام اللہ تعالیٰ کا ذکر، ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ہمارے لیے اسلحے کی مانند ہے، ہتھیار کی مانند ہے۔ اور جب دشمن پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے ہینڈز اپ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہتھیار ڈال دو۔ وہ ہتھیار ڈالتا ہے تو پھر وہ اسے قابو کر لیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ جب شیطان بندوں پہ حملہ آور ہوتا ہے تو فانساہم ذکر اللہ، سب سے پہلے اللہ کا ذکر بلاتا ہے، سب سے پہلے یہ معمولات چھڑواتا ہے، سب سے پہلے یاد الہی بلاتا ہے۔ جب ذکر چھوٹ گیا تو پھر شیطان کے لیے باقی کام آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، شیطان ہر بندے کی پشت پہ اپنا جو ہے اس طرح ڈنگ لے کر کھڑا ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اس بندے کا دل اب یاد الہی سے غافل ہے تو ایسے ڈس لیتا ہے۔ تو یاد الہی، اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرنا، یہ ہمارے لیے اسلحے کی مانند ہے، ہتھیار کی مانند ہے۔ اگر ہم اسے ڈال دیں گے تو شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، اگر ہم اسے ساتھ رکھیں گے تو شیطان اس سے ڈر کر دور بھاگے گا۔ اس لیے تو حکم ہے جہاد پہ جاؤ، جہاد پہ جاؤ تو وہاں بھی وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو
لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، شیطان کا اس میں دخل نہ ہو۔ تبلیغ پہ جاؤ تو ولا تنیا فی ذکر الہوا، فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے، تو فرمایا تبلیغ میں جاتے ہوئے بھی ذکر کو نہ بھولو، ولا تنیا فی ذکری، تو میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، کہیں شیطان حملہ آور نہ ہو جائے۔ نماز اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ نماز ہو اور اس میں یاد الہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا دھیان نہ ہو، تو وہ نماز ہی کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، دل کی حضوری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دل کی حضوری کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو تب وہ صحیح معنوں میں کامل نماز ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے ہتھیار کی مانند ہے، اسے ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں، ہمارا دشمن ہم سے خوف زدہ ہوگا اور ہم سے دور ہی رہے گا۔ تیسری چیز تکبیر اولیٰ کی پابندی۔ جو بندہ تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتا ہے، شیطان اس کے اوپر بھی اپنا زور نہیں چلا سکتا۔ تکبیر اولیٰ کی پابندی کیجیے۔ آج کل ہمارا کیا معمول بنا ہوا ہے کہ ہم عین جو نماز کا وقت ہوتا ہے اس کے اوپر ہم گھر سے چلتے ہیں، کبھی دوسری رکعت میں، کبھی تیسری میں، کبھی چوتھی میں، کبھی بالکل سلام کے قریب آ کے جماعت میں ملتے ہیں، اور کبھی گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا کریں گے تو یہ شیطان، اس کا مطلب ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں تکبیر اولیٰ کی پابندی سے روک رہا ہے۔ تکبیر اول کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر نماز کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے، شیطان دور ہی رہے گا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز کو پورے آداب کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، حضوری کے ساتھ ادا کریں گے تو کوئی بھی برا کام ہم سے نہیں ہوگا جو شیطان کروانا چاہتا ہے۔ چوتھا کام، مسواک کا اہتمام۔ نبی علیہ السلام کثرت سے مسواک فرماتے، گھر سے جاتے آتے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے، کثرت کے ساتھ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے دشمن کے مقابلے میں کہ ہم دنیا سے ایمان کو بچا کر لے جائیں، کلمے کے ساتھ ہماری موت آ جائے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ اگر مسواک کرنے سے ہمیں یہ دولت نصیب ہو سکتی ہے تو پھر ہم اس کا اہتمام کیوں نہ کریں؟ مسواک کا خوب اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے مسواک منہ کی صفائی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے۔ اور پانچواں کام ہے وہ ہے ایمان کی فکر، جو سب سے اہم کام ہے۔ ایمان کو بچانے کی فکر اگر لگ گئی تو ہم شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے، اگر یہ فکر نہیں ہوگی تو شیطان کے ہاتھوں لگ جائیں گے۔ ایک نوجوان تھا، اپنے شیخ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت بازار میں جاتا ہوں، عورتیں گھومتی پھرتی ہیں، بدنظری بہت ہوتی ہے، میں چاہتا بھی ہوں کہ نظروں کی حفاظت کروں لیکن ہو نہیں سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا آپ ایسا کرو کہ یہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ اور بازار میں گھما کر لاؤ، لیکن یاد رکھو ایک قطرہ بھی نیچے گرنے نہ پائے۔ ساتھ جلاد کو بھیجا کہ اگر کوئی قطرہ نیچے ٹپکا تو اس کو چھتر لگانا۔ تو وہ ڈرتے ڈرتے جو ہے پورے شہر میں، بازار میں گھما کر لایا پیالے کو۔ تو جب واپس آیا تو حضرت نے پوچھا کتنا گرا دودھ؟ کہنے لگا حضرت بالکل نہیں گرا۔ حضرت نے فرمایا کتنی عورتوں کو دیکھا؟ کہنے لگا حضرت عورتوں کو کیا دیکھا، مجھے تو اس پیالے کی پڑی تھی، اپنی جان کی پڑی تھی، اگر دودھ چھلک گیا تو یہ جلاد چکر لگائے گا، اس لیے میں ڈرتے ڈرتے پورے شہر میں چکر لگایا، ذرا بھی دودھ نہیں گرا۔ حضرت نے فرمایا ہاں اس دودھ کے پیالے کی فکر کی، کاش تجھے اس پیالے کی بھی فکر لگ جائے۔ اس دل کے پیالے میں ایمان کا نور موجود ہے، اس پیالے کی جب تجھے فکر لگ جائے